بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا فضلت النساء. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ داد و دہش میں یعنی جو کچھ انعام تحفہ اپنی اولاد کو دیں گے اس میں اپنی سب اولاد کے ساتھ مساوات اور برابری کا معاملہ کرو. یعنی اگر باپ یا ماں اپنی اولاد کو کچھ دیتے ہیں تو سب کو برابر دینا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ایک کو مکان دے دیا اور دوسرے کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ فلاں لڑکے کے لیے مکان لکھ کر کے دے دیا، فلاں کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ بھی نہیں دیا. ایسا ہوتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب کو برابر دینا چاہیے. پھر آگے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میں اس معاملے میں کسی کو ترجیح دیتا تو لڑکیوں کو ترجیح دیتا. یعنی اگر یہ حکم نہ ہوتا کہ سب کو برابر کرو، سب کو برابر دو، اللہ کی طرف سے اگر یہ آرڈر نہ ہوتا تو میں لڑکیوں کو زیادہ دیتا. کیونکہ لڑکی وہ بازار نہیں جاتی ہے کمانے کے لیے، وہ صنف نازک ہے، گھر کے اندر رہنے والی ہے. لڑکا تو بعد میں بھی کما لے گا، وہ 10 کا 100 روپیہ بنا لے گا، لیکن لڑکی وہ گھر میں رہنے والی ہے، پردے کے ساتھ رہتی ہے. تو اگر یہ حکم نہ ہوتا کہ اولاد کے درمیان برابری کرنا ہے، یہ حکم اگر اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو پھر میں لڑکیوں کو ترجیح دیتا. یعنی لڑکوں کو اگر 10 دیتا تو لڑکیوں کو 15 دیتا. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اولاد کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترجیح دینا چاہا تو نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا سب کو برابر. جب تک باپ زندہ ہے اولاد کے درمیان برابری ہونی چاہیے. جب وہ مر جائے گا خود قرآن کا حکم آ جائے گا کہ اب تم مر چکے ہو، تمہارے پاس جو میراث میں مال ہے، گھر ہے، سونا وغیرہ جو بھی ہے تمہارا، اس میں سے لڑکوں کو ڈبل دیا جائے گا، لڑکیوں کو سنگل دیا جائے گا. خود اللہ تعالی کی طرف سے وہ آرڈر آ جائے گا. لیکن جب تک زندہ ہے اس وقت تک اولاد کے درمیان برابری ضروری ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے. وہ فرماتے ہیں میرے والد مجھے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یعنی وہ جب چھوٹے سے تھے تو ان کے باپ نے ان کو گود میں لیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اس بیٹے کو ایک غلام ہبہ کر دیا ہے. یعنی میں نے اس بیٹے کو ایک غلام ہدیے میں دیا ہے کہ یہ غلام تمہارا ہے. اس زمانے میں غلاموں کو خریدتے تھے، بیچتے تھے. ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک باغ ہدیے میں دیا ہے کہ بیٹا
یہ باغیچہ تمہارا ہے، اس کے نام پہ کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم نے اپنے سب بچوں کو بھی اتنا ہی دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، اوروں کو تو نہیں دیا، صرف اسی لڑکے کے لیے میں نے باغ ہدیے میں دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تم نے ٹھیک نہیں کیا، جب تمہاری اور بھی اولاد ہے، اس لڑکے کے علاوہ اور بھی بچے ہیں، تو ان کو بھی اتنا ہی دیتے جتنا تم نے ان کو دیا۔ ایک کو زیادہ دے دیا، دوسرے کو کم دیا، یہ غلط ہے، انصاف کے خلاف ہے۔ اور فرمایا اس کو واپس لے لو، اس کو جو تم نے باغ لیا ہے اس کو واپس لے لو، یا تو اتنا ہی دوسروں کو دو یا پھر اس سے واپس لے لو۔ ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری سب اولاد یکساں طور پر بالکل تمہارے ساتھ برابری کے ساتھ فرما برداری کرے اور تمہاری خدمت گزاری کرے، سب اولاد تمہارے ساتھ یکساں طور پر فرما برداری کرے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میری ساری اولاد میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور سب برابر برابر میری خدمت کریں اور میری بات مانا کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا تو پھر ایسا مت کرو جیسا تم نے کیا ہے کہ ایک بیٹے کو تو باغ دے دیا، دوسرے بچوں کو باغ نہیں دیا، ایسا مت کرو۔ جب تمہارا دل خود یہ چاہتا ہے کہ تمہاری ساری اولاد تمہارے ساتھ برابری کا معاملہ کرے، فرما برداری کرے، خدمت کرے، تو تمہاری طرف سے بھی تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ تم ایک بیٹے کو باغ دے رہے ہو، دوسرے بیٹے کو بھی باغ دو۔ ایک کو دیا دوسرے کو نہیں دیا، یہ ناانصافی ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ بہرحال اولاد کے درمیان برابری ہونی چاہیے۔ ماں باپ جب تک زندہ ہیں اپنی اولاد کو برابر برابر دیں گے، ان کی جو ضرورت ہوگی اس اعتبار سے سب کو برابر دیں گے۔ ماں باپ مر جائیں گے، وراثت میں جو مال ملے گا، بینک بیلنس ہے باپ کا، تو اس میں جب حصے تقسیم کریں گے تو اس میں قرآن کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کہ لڑکی کو اگر 1 روپیہ دیں گے تو لڑکے کو 2 روپیہ دیں گے، یعنی لڑکوں کے لیے ڈبل ہے اور لڑکی کے لیے سنگل ہے، اور ماں کے لیے اتنا ہے، بیوی کے لیے اتنا ہے، یہ سارے قرآن شریف کے اندر اللہ پاک نے بیان کیے ہیں۔ خیر، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد کے درمیان انصاف کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔